اچھا ثناءاللہ صاحب، یہ پہلے بھی آپ سے جب بات ہوئی، چینی کے معاملے پہ بھی بات ہوئی اور بجٹ کے معاملے پہ بھی بات ہوئی، آپ ایکسٹینسولی سارے چیز کو دیکھتے ہیں، کور کرتے ہیں. کیا یہ بجٹ کا نیٹ اور یا ڈائریکٹ نتیجہ ہے کہ یہ مہنگائی اس طرح ہو رہی ہے، یا پھر اس کے کوئی اور فیکٹرز ہیں؟ یہ پیٹرول کے اوپر اگر ہم آئیں تو نہیں، یہ تو جو رانا صاحب نے بتائی ہے وہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو لیوی ہے وہ اوپن کر دی ہے. وہ 100 روپیز بھی یہ کر سکتے ہیں اس وقت، میرے خیال میں 80 سے پلس 80 روپیز ہے. ہاں جی، لیکن میں دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ لوگ اب ان باتوں کو نہیں مانتے. ٹھیک، سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیں ڈیموکریسی میں ہوتا کیا ہے، جب آپ ایک پارٹی بناتے ہیں، ایک نظریے کے تحت آتے ہیں، اور جب الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ ایک منشور لے کے آتے ہیں، اور اس منشور میں آپ کہتے ہیں کہ جناب میں تو 300 یونٹ بجلی فری دوں گا. دھوکہ دے کے لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. اور اس پہ میں ایک آپ کو بڑی انٹرسٹنگ، میں نے آگے AI کی ایک پکچر دیکھی، آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے لیڈرشپ کرتی کیا ہے. ایک ببر شیر کھڑا ہوا ہے، تقریر کر رہا ہے ایک جلسے سے، اور جلسے میں بھیڑ بکریاں کھڑی ہیں، اور وہ ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یار مجھے کامیاب کر دو، میں ویجیٹیرین ہو جاؤں گا کامیابی کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد مطلب ناممکن بات کرتے ہیں. بھائی کیوں کرتے ہیں آپ لوگ یہ باتیں جب آپ نہیں کر سکتے؟ تو آپ لوگوں کو ریئلٹی بتائیں کہ آپ مہنگائی ہوگی اس ملک میں، بتائیں کہ ہم نے ہیوی ٹیکسیشن کرنی ہے، بتائیں کہ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر بڑھانے ہیں، ہم نے کم نہیں کرنے، اور بتائیں کہ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچر کے لیے قرضے لینے ہیں، اور اس قرضوں پہ بھاری آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہے. یہ بتائیں لوگوں کو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. اگر انڈیا میں اگر وہ عام پارٹی کا لیڈر الیکشن جیتتا ہے اس نام پہ کہ میں نے 300 یونٹ تک بجلی فری دینی ہے، تو اس نے فری بجلی دی. اس نے پانی فری دینا ہے تو اس نے پانی فری دیا. آپ الیکشن میں کہتے ہیں کہ اب 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، ہم لوگوں کو پانی دیں گے، گیس سستا دیں گے، آپ بجلی سستی دیں گے. یہ پر ثنا صاحب یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ تو نہیں، یہ تو ہماری حکمران شرافیہ کا مسئلہ ہے نا. ہمارا تو اوورآل یہ ایشو ہے نا. یہ تو آپ چلے جائیں پیپلز پارٹی، PTI، نون لیگ، باقی جماعتیں، JUI، باقی چلے جائیں نا، ہم امن قائم کریں گے. آپ کو میں چند چیزیں بتاتا ہوں، میں لکھ کے لایا ہوں، اور سرکار کے PBS سے لکھ کے لایا ہوں کہ جب اپریل میں جب عدم اعتماد کی تحریک آئی تو پرائسز کیا تھیں اور آج کیا پرائسز ہیں، اور صرف امپارٹنٹ چیزوں کی. سب سے پہلے میں گیس کی قیمت آپ کو بتاتا ہوں. یہ ناظرین گیس کی قیمت جو ہے 141 روپے فی MMBTU تھی. آج آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ آپ پرسنٹیج نکال لینا، 1976 روپیز فی MMBTU. یہ PBS کہہ رہا ہے. یہ کتنے پرسنٹ انکریز ہے آپ کو پتہ؟ 3 سال میں 1200% گیس کی قیمت. جی 1200%. یہ سر PBS کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. میں اب اس کا جواب دے PBS کی ویب سائٹ بتا رہی ہے جو آپ کو دیتے ہیں. آپ سنیں، آگے سنیں. یہ پیٹرول تھا 152 روپے، آج 284 روپے، 272 روپے. ٹھیک ہے. ڈیزل تھا 147، آج 284 ہے. یہ صرف بجلی کا بھی آپ اگر نکال لیں تو مجھے پورا یقین ہے، میں کس دن نکال دوں گا آپ کو، 150 سے 200% انکریز ہے. 7.5 روپے ایک دفعہ کوارٹرلی انکریز ہوا ہے، 7.5 روپے ایک دفعہ ہوا ہے پر یونٹ. کمی تو مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اب اگر باقی چیزوں کی دیکھیں جو امپارٹنٹ چیز ہے، آپ گوشت لیتے ہوں گے، بیف کو لے لیں، ہڈی والا بیف، یہ تمام لوگوں کو ریٹ پتہ ہے. اس وقت جو ریٹ تھا وہ آئی تھنک سو اس وقت جو ہے 1110 ہے، جو ایوریج PBS بتا رہا ہے کلو. اس وقت 600 روپے تھا. آپ کا چلے جائیں جی چاول ERI6، یہ موٹا چاول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، یہ 75 روپے کلو تھا، آج 155 روپے ہے. چاول ٹوٹا 92 روپے تھا اس وقت، ایوریج یہ بتا رہا ہوں جو ان کے ایوریج لکھا ہوا ہے. آج وہ 205 روپے. آٹا 988 روپے ایوریج تھا 20 کلو کا تھیلا، آج یہ 1505 سے لے کر 1934 روپے ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دودھ کو لے لیں، 110 روپے کلو تھا 3 سال پہلے، آج 220 روپے ایوریج پرائس. ٹھیک ہے. دہی کو لے لیں، 120 روپے تھی، آج 240. ہر چیز میں جو نا عوام کا. کوکنگ آئل کو لے لیں. آپ یورپ میں رہے ہیں، میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اوورسیز پاکستانی یورپ میں جا کے گراسری کا ریٹ بتا رہے تھے. ایک شخص جاتا ہے 20 یورو لے کے، یا 20 اس کو کہہ دیں جو UK کا ہے، پورے مہینے کی گراسری لے لیتا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ بتائیں، یہ کیمرہ مین بتا دیں کہ آج گراسری ایک مہینے کی 4 لوگوں کی فیملی کی کتنے کی آتی ہے؟ ثناءاللہ صاحب، یہ جو چینی کا مسئلہ ہے،
آپ کو لگتا ہے کہ امپورٹ ہو جائے گی چینی؟ یہ جو سارا آپ تو اس معاملے کو بڑا سر کلوزلی فالو کر مجھے رہے نہیں ہیں. لگتا، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ رانا صاحب کو پتا جو ایگریمنٹ ہے جی اس ایگریمنٹ میں آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ نے کوئی سبسڈی نہیں دینی، آپ نے کوئی ٹیکس ٹیکس ایگزمپشن نہیں دینی، تو پھر آپ کس طرح؟ اور اب تو اگر اس کو بریفلی بتائیے گا، میرے پاس 20 سیکنڈ ہے، ڈی ریگولیٹ کر دیں، اوپن کر دیں، یہ تو پھر یہ بہتر نہیں ہے عوام کے لیے؟ بہتر فائنانس منسٹر آپ کا کہہ رہا ہے، جو وہ کہہ رہے تھے میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہیں. رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ اکانومی کو سمجھتے ہیں اور بہتر طریقہ ہے. آپ کی کون سی چیز ڈی ریگولیٹ نہیں ہے؟ آپ کی گندم سب سے سینسیٹیو ہے، وہ ڈی ریگولیٹ تو اس کو بھی کریں. آپ کی دالیں چاول ایوری تھنگ ڈی ریگولیٹ ہے، تو اس کو کیوں نہیں کرتے؟ چلیں اس کی وجہ ہے آپ کو پتہ. لیکن ایک بات ان کی ایک بات کا جواب دے رہا ہوں. بریفلی جو یہ کہہ رہے تھے کہ خسارے ہم نے کم کرنے تھے، بھائی خسارے کم کرنے کا یہی طریقہ ملا. یہ کمپنی تو نہیں ہے کہ آپ کمپنی کی طرح چلا رہے ہیں. آپ نے ادھر یہ ساری بوجھ ڈال دو وہاں پہ، بجلی بھی بڑھا دو، یہ سبسڈی بھی ختم کر دو، یوٹیلٹی سٹور ختم کر دو، رمضان پیکج ختم کر دو. یہ سب چیز ختم کرنے خسارے تو کم ہونے ہیں. تو بھائی یہ تو کمپنیوں میں اس میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو 25 کروڑ زندہ لوگوں کا ملک ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ہے بھائی. آپ نے بھوکا مارنا ہے ان کو. چلیں، وقت کی کمی، یہ بحث ایسی ہے کہ ہم مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.